کہیں نہ کہیں تو شیلٹر لینا ہوگا. پھر وفاق کا شیلٹر تو ہم لیں گے, کس کا شیلٹر لیں بھائی؟ اگر آپ ہماری سرپرستی سے, ہماری ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں, تو پھر ہمارے پاس کسی نہ کسی دن تو اس کو چھری کے نیچے آنا ہے. یہ گل پلازا آپ کو نہیں چھوڑے گا, یہ ہانٹ کرے گا, نہ رات کو آپ کو سونے دے گا, نہ دن میں آپ کو چین ملے گا. کر لیں شرافت سے, بنا لیں جوڈیشل کمیشن, یہ بہت بری طرح ہانٹ کرنے والا ہے. یہ واٹر لو ہے آپ کا. نیپولین کا بھی واٹر لو ہوا تھا, 1799 میں اس نے شروع کی تھی فتوحات, اور 1815 میں واٹر لو پہ آ کر جو ہے وہ اس کا گھمنڈ, اس کا زوم, سارا پانی پانی اور پارا پارا ہوا تھا. تو تمہارا گھمنڈ اور زوم بھی پارا پارا ہوگا اور ہونے والا ہے. وہ وقت آ گیا ہے, اور ہم کئی مہینوں سے اس کا اشارہ دے رہے ہیں تمہیں, لیکن تمہاری عقل میں بات ہی نہیں آ رہی. تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو سیاسی بات کرنا سیاسی لوگ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ عوام نے سوال کیا, پہلے 72 گھنٹے ہم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا, کوئی سیاست نہیں کی. عوام کی طرف سے سوال آئے, میڈیا میں سوال آئے کہ 24 گھنٹے بعد کیوں آئے بھائی, پہلے کیوں نہیں آئے, کہاں تھے, فائر بریگیڈ کتنے ہیں, کتنے خراب ہیں, کب سے خراب ہیں, تم نے کتنا اضافہ کیا؟ فائر اسٹیشن 20 تھے فاروق بھائی کے زمانے میں, آج 25 ہیں, تو تمہارے زمانے میں تم نے یہ سارے سوال تو لوگوں کے ہیں. باقی تجارتی مراکز کی انجمنوں کو کیسے انگیج کیا آپ نے, اور وہاں آئندہ کے لیے کیا SOPs بنائی, یہ سوال پوچھنا ہمارا بھی حق ہے, عوام کا بھی حق ہے, اور شہداء کا حق ہے کہ ان کے جوارے دو یار, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے اہل خانہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کاؤنٹ دے دو, ہمیں DNA. اچھا پھر DNA کی بات کرتے ہیں. چلے بھائی ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے, تم جتنا تجسس پیدا کرو گے, جتنا جوڈیشل کمیشن بنانے میں تاخیر کرو گے, اتنا ہی اس دلدل میں دھنسو گے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی تمہارے پاس جواز اور جواب نہیں ہے, یہ جو سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اب جیسے ہاں فورنسک لیب, ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایک ٹی وی چینل میں, جسٹس صلاح الدین جو کہ ازداد دہشت گردی کے مانیٹرنگ کے چیف مانیٹرنگ جج ہیں, سپریم کورٹ کے جج, انہوں نے دورہ کیا, اور جو 17 اکتوبر 2025 کے منٹ تھے ازداد دہشت گردی کی فورنسک لیب کراچی میں بن قاسم ٹاؤن ملیر میں بن رہی ہے, اس کی عمارت کھڑی کر دی جیسی تیسی, نہ اس میں کوئی 5 سال 2020 سے بن رہی ہے وہ, اور اس کی کوئی کمپلیشن کی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے. اچھا پھر جو موبائل یونٹ ہے اس میں کچھ پولیس والے ضرور ہیں بیچارے, لیکن نہ وہ پولیس والے فائر انسیڈنٹ پہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, نہ کسی دہشت گردی, چائنیز شہید ہوئے تھے نا کچھ عرصہ پہلے, وہاں موبائل یونٹ گئے تھے, کوئی فورنسک فیسلٹی سندھ میں آئی ہے, نہ اکوپمنٹ ہے, نہ لیبارٹری بنی ہے, اندر عمارت بن گئی ہے کیونکہ اس کا کمیشن کھانا تھا, وہ کام کر لیا. اب اکوپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹ ہی نہیں. 8 ارب روپے خرچ کر دیے, اب تک 8 ارب خرچ ہو گئے. مطلب پیسے ضرور خرچ ہو رہے ہیں, جو مل رہے مرکز سے 25,000 ملے 18 سال میں, وہ خرچ ہو رہے کہیں نہ کہیں, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا یہ سوال سارے ہوں گے اور تم سے آگے, تو فورنسک لیب کا بتاؤ بھائی, اب اس کے اوپر جواب دو. اب یہ جواب دینے کی بجائے وہ چلے جائیں گے کسی اور بات میں. پوچھو کچھ, کیا تھا آپ کا, پوچھو گندم, سوال گندم جواب چنا, سوال گندم جواب چنا, یہ اس دن وہی بات ہو رہی ہے, ابھی بھی وہی ہو رہی ہے. تو بھائی فورنسک لیب میں اس موبائل یونٹ میں نہ آلات ہیں, نہ کلیکشن کے آلات ہیں کہ سیمپل کیسے کلیکٹ کرنے, نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہے. جامعہ کراچی میں وہ بیچارے اساتذہ نے خود ایک کرمنالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے, اور اپنی چھوٹی موٹی فورنسک فیسلٹی بنائی. یار انہی سے رجوع کر لو, تاکہ وہاں سے کم از کم کچھ ٹرینڈ ایکسپرٹ نکلیں گے, وہ شاید تمہیں آگے کام آئیں گے. تمہارا بلکہ جب سوال پوچھا SSP, متعلقہ SSP ازداد دہشت گردی سے متعلق, تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایک چھوٹا موٹا بنا ہوا ہے کرمنالوجی میں جامعہ کراچی میں, وہ بھی آپ کو نہیں پتا. تو یہ ہے حال کہ اکیڈمیاں مر جائے, تعلیم دے دے کے لوگوں کو ٹرین کر کر کے, لیکن آپ کسی چیز سے استفادہ, تو جامعہ کراچی کو آپ اون نہیں کرتے, اس کے بچوں کو اون نہیں کرتے, وہاں جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو اون نہیں کرتے. تو اس کا مطلب پھر جامعہ کراچی بھی وفاق کو دیں, کراچی بھی وفاق کو دیں, ہماری ذمہ داریاں بھی وفاق کو دیں, عام شہری کی زندگی کی ذمہ داری بھی اسی کو دیں, مال متاع کی, عزت آبرو کی, سب کی ذمہ داری ان کو دے دیں. ابھی تو کتنے ہی موضوع جن پر بات نہیں ہوئی, کتنی بیٹیاں اغوا ہوئی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, روزانہ ایک قصہ ہمارے پاس آ رہا ہے.
ابھی تو ہم اس پر گئے نہیں ہیں. حد ہے, افسوس کی بات ہے. پھر کراچی اسٹریٹجک پلان 2007 جس کو مراد علی شاہ صاحب نے خود اپنے دستخط سے منظور کیا, اس پر کتنا عمل درآمد ہوا اس کا حساب دو یار. 2018 میں تو منظور کیا, جب منظور کر لیا اس میں ایک باقاعدہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنانا تھا. اس اسٹریٹجک پلان کو آپ رجوع کریں, دیکھ لیں کہاں ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان. کہیں آپ کو یہ جو گل پلازا کے واقعے میں کوئی وہ اتھارٹی, اس کے چیف, اس کے ڈی جی, اس کا عملہ, کہیں اس کی ریسکیو ٹیم, سول ڈیفنس کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا. آپ دیکھیں ایک ہوٹل میں آگ لگی لاہور میں, 3 صرف ہلاکتیں ہوئی, باقی لوگوں کو انہوں نے نکال لیا. اور کیسے ہے ویڈیو پہ آپ کو نظر, ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, یونیفارم پہنے ہوئے, ہیلمٹ لوہے کے لگائے ہوئے تاکہ انہیں کوئی ملبہ گرے تو ان کو چوٹ نہ لگے. یعنی یہ پریپیئرڈنیس ہے, یہ تیاری ہے. سندھ میں یہ سب کچھ کہاں ہے؟ اس کے بعد غرانہ, اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو تھوڑا سا وہ دبتا ہے, اندر سے ڈرتا ہے, شرماتا ہے اندر سے. یہ تو ڈھٹائی کی انتہا ہے. شرمانا, ڈرنا, دبنا تو دور کی بات ہے, غرانہ, چوری اور سینہ زوری, یہ تو یہ ہوا ہے. اب یہ ساری بات ہم کرتے تو کہتے ہیں آپ جو ہے وہ ماحول کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں حدت پیدا کر رہے ہیں, پولرائزیشن ہو رہی ہے. تمہارا عمل پولرائزیشن کر رہا ہے بھائی 18 سالوں سے. ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں, اس کے جواب مانگ رہے ہیں, آپ اس کے جواب دو. تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آخری مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اب سوچیں کہ ان کے لوگوں نے سندھ کو کہاں پہنچا دیا, ان کے نادان دوستوں نے کراچی کو کہاں پہنچا دیا, کس دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. پیڈل ایرینا کے افتتاح اگر بلاول بھٹو زرداری سے کرائیں گے کلفٹن کے پارک میں تو پارک کا ستیہ ناش کیا. کشمیر روڈ کمپلیکس میں کرائیں گے تو وہاں ٹینس کورٹس تھے گرین گراس پر, وہ تباہ کر دیا آپ نے. تو مطلب یہ کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو آپ یار مس یوز کر رہے ہو. اپنے چیئرمین کو بیچارے کو اس چیز میں لا کے اس کو بھی اس کے اوپر سارے اپنے بوجھ ڈال لو. حساب لیں, اکاؤنٹیبلٹی پارٹی کے اندر کریں بھائی کہ یہ تم نے کیا اتنے سالوں میں, اور ان سے چھٹکارا حاصل کریں. ورنہ 2029 میں چاہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں اور 2027 میں بلدیاتی انتخابات ہو, پیپلز پارٹی فارغ ہے بھائی, بلکہ اس سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہے. تو یہ فیصلہ کریں. پھر آخری شعر پڑھ دیتا ہوں آج, یہ مجھے اس میں حیدر بھائی نے یہ شعر دیا, کہاں گیا وہ پیچھے, اچھا کہ بھائی دیکھیں, مجھے مناؤ نہیں میرا مسئلہ سمجھو, مجھے مناؤ نہیں میرا مسئلہ سمجھو, خفا نہیں میں پریشان ہوں زمانے سے, میں پریشان ہوں صوبائی حکومت سے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میئر اور ان کی ساری پالیسیوں سے. منظر پہلے وہ کر لیں فاتح. یار آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے جب ہم نے یہ اس پر ڈیبیٹ کرائی اور کہا کہ بھئی روم جل رہا ہے, نیرو کیوں بنسی بجا رہا ہے, یہ اس دن ہم نے کہا تو 6 گھنٹے. اب نیرو بنسی بجا رہا تھا یا کافی پی رہا تھا, وہ جو بھی ہو, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ ہونے کا وقت ہے نا. یہ مارکہ حق کی کامیابی کو پورے دنیا میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ہمارا فخر بھی, ہمارا سر بھی, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمارا فخر, ہمارا سر بلند کیا نا. ہرے پاسپورٹ کی عزت اور عظمت کو بحال کیا. ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں, کیا اس کو ضائع کرنا ہے؟ یہ سندھ کیا اس مارکہ ایک اللہ نہ کرے منہ میں خاک, کیا یہ صوبہ سندھ, یہاں کی جو یہ جو یہ طرز حکمرانی ہے, حاکمانہ طرز حکمرانی, جو جابرانہ جاگیردارانہ جو طرز حکمرانی, یہ تو پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. یہ تو خدا نہ خاصہ مارکہ حق کا واٹر لو ثابت نہ ہو. یہ تو پوری ملکی ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں سول اور جو ملٹری جو
ہمارے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، یہ تو ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں یار. میں تو یہ صرف خطرے کی گھنٹی ہم بجا رہے ہیں، ہم تو صرف اندھیا دے رہے ہیں. ہمارے جملے تھوڑے کڑوے کسیلے اس لیے ہیں کہ بھائی یہاں سے کا غبار کہیں تو نکالنا ہے نا بھائی. اور پھر بھی بد تہذیبی نہیں کر رہے، بدتمیزی نہیں کر رہے. آپ کے بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ فیصلہ کرو، آپ آربیٹریٹر بن جاؤ، جوڈیشل کمیشن بنوا دو. بلاول بھٹو زرداری صاحب، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہوں گے. میں تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تعویلیں دینے والے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہارے سفینے کو ڈبو رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے تو اس دن کہا تھا نا اسمبلی میں، انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات شروع کی تو کسی وجہ سے کی نا. تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ 18ویں ترمیم چاروں صوبوں کے لیے تھی، 148 اور انہوں نے کہا کہ اب 148 کی ضرورت ہے. تو مانے نا، اگر وہ حلیف کہہ رہا ہے تمہارا اپنا، ایک حلیف ہم ہے وفاق میں تمہارے، دوسرا پی ایم ایل این ہے، 2 حلیف تمہیں کہہ رہے ہیں. اور تمہیں کتنی مرتبہ ہم نے بھی نکالا ہے بحرانوں سے، تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے. 18ویں ترمیم میں ہم ساتھ کھڑے تھے نا تمہارے. تو آج کراچی تمہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو آج اپنے لوگوں کے نادان دوستوں کو ایک طرف کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کراچی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب 18ویں ترمیم جانے کے بعد اس سے پہلے وہ سارے ادارے وفاق کے انڈر میں تھے، کوئی خاص کارکردگی ان کی اس وقت بھی نہیں تھی. وفاق نے کیا فوٹ کا منصوبہ کیا بنا دیا. اگلے سال آ رہا ہے پانی. منظر بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 18ویں ترمیم سے پہلے کا وہ منصوبہ تھا جو نہیں ہوا. وفاق نے بھی کبھی کراچی پہ توجہ نہیں دیا. میری بات مانے کہ کبھی کیسی توجہ نہیں دی، ہمیشہ انہوں نے بھی جو ہے نظر انداز کیا اور نہ دیکھنے کی کوشش کری. آپ اس حکومت سے کہہ رہے ہیں جو حکومت پیس پارٹی کی بے ساکیوں پہ چل رہی ہے، تو آپ بھی آرمی چیف سے ہی مطالبہ کریں جو آپ کو کرنا ہے، کیونکہ وہی ایک پاورفل شخص ہے جن سے ٹرمپ بات کرتا ہے، انہی سے آپ بھی بات کریں. بات یہ ہے نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا، یہ ایک پوری دوسری پریس کانفرنس کا مواد ہمارے پاس وہاں بھی ہے. تو وہ پھر بعد میں کریں گے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا. آپ جم کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی بلائیں گے. اور جو آپ سوال کریں، ہاں ابھی ایک سے بات کر لیں، ایک حلیف سے، دوسرے سے بعد میں کریں گے. اب یہ آپ کے اتنا مختصر جواب ان کے لیے بھی اشارہ ہونا چاہیے. کل تو میڈیا نے رپورٹ کیا انڈیپینڈنٹ. جو سیکیورٹی مامور لوگ ہیں ہمارے پاس، انہوں نے کل رات کو کہا کہ ہمیں ہمارے ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، ہم واپس جا رہے ہیں. وہ چلے گئے. پھر میڈیا میں رپورٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہیں، دیکھیں گراؤنڈ پر ابھی تک واپس نہیں آئی، لیکن یہ اندیا ملا ہے کہ واپس آ جائے گی، لیکن چند لوگوں کی. تو باقی لوگوں کی کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ ان کی ذمہ داری وفاق کو دیں تو بتا دیں، ہم بات کر لیں گے. ہم اسلام آباد کی پولیس بلا لیں گے. ہم مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ دینا وفاق کو تو آہستہ آہستہ دے دیں، ایک ساتھ دینا تو ایک ساتھ دے دیں. ہم نے تو یہ بات رکھ دی نا. دیکھیں آج ہم نے 148 کی بات کی جو کہ خواجہ آصف نے بھی کی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اہم. دوسرا ان کے عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں، وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. صوبائی حکومت یہ ساری اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کے، جان چھڑا کے، وہ ہمارا بوجھ، کراچی کا بوجھ وفاق پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو فبیہا، ہم نے تو خود محسوس کر لیا تھا کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں کراچی کو چلانا. جس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں ویسے تو نہیں چلے گا. تو یہ بھی دوسری بات ہو گئی. چاہے 147 میں خود دیں، آرٹیکل 147 میں لائے ہوں کانسٹیٹیوشن بھی، چاہے 149 میں وفاق لے لیں. یہ دونوں باتیں ہم نے کر دی. تیسرا جو یہ والی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم الگ سے بات کریں گے کہ 18ویں ترمیم پر ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے.
اس پر میرے خیال میں ہم الگ سے بات کریں، ورنہ یہ آج کی یہ پریس کانفرنس ڈائلیٹ ہوگی، اور جن کے لیے ہم سارے سوال کر رہے ہیں انہیں موقع ملے گا کہ یہ تو ہر چیز لا رہے ہیں اسی میں. تو ابھی گل پلازا تک بات رہنے تھے. گل پلازا کے ضمن میں تم نے جو ذمہ داریاں اب تک ادا کی ہیں وہ عوام کے سامنے، اور انہی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتنے کی پاداش میں ہم یہ سمجھ رہے کہ تم خود نہیں چاہتے کہ تم ان ذمہ داری کو اٹھاؤ، لہذا وفاق لے لے کراچی کو. کم از کم میں نے تو خالد بھائی کی اجازت سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب 28ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 140A کی MQM کی آئینی ترمیم شہری مقامی خود مختاری سے متعلق اور بلدیاتی اداروں بلدیاتی نظام کو مؤثر اور خود مختار با اختیار و خود مختار بنانے سے متعلق، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو لیکن اب جب یہ والی بات بھی میں کروں گا تو ساری میری جو باتیں اب تک میں نے کی وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اور یہ والی بات آگے آ جاتی ہے. 28ویں ترمیم آ گئی، کبھی 18ویں ترمیم پہ بات ہو جاتی، لیکن اس کا سیاق و سباق اوجھل نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا نا کہ اصل ریڈ لائن تو گل پلازا ہے، اصل ریڈ لائن تو گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن ہے. یہ 140 کی ریڈ لائن تو 28ویں ترمیم کے موقع پر آئے گی نا. تو اس لیے اس کو ابھی سے اگر آپ کہیں گے تو وہ اس کو فوراً ایک جواب تیار ہوتا ہے، ایک اسٹیریو ٹائپ وہ دے دیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ریڈ لائن جو 140A کی 28ویں ترمیم میں یہ اس موقع کے لیے اٹھا رکھے. آج کی ریڈ لائن تو جوڈیشل کمیشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو کمپنسیشن ہے وہ حکومتی مشینری سے نہیں ہو، انکوائری حکومتی مشینری سے نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہو، اعلیٰ سطح کی ہو. اس طرح کمپنسیشن بھی بولٹن مارکیٹ کا حوالہ تو دیا جاتا ہے، لیکن میاں بولٹن مارکیٹ کا کمپنسیشن کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے کیا تھا. آپ ان کو پیسے دیں، اور یہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ روپیہ کاروبار کے لیے دیا؟ نہیں، کس کے لیے؟ جان اور 5-5 لاکھ کاروبار کے لیے اربوں روپے لوگوں کے چلے گئے یار. اور 5-5 لاکھ اونٹ کے منہ میں زیرہ. کون سا تم نے کمال کیا؟ یہ پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس؟ پہلے تو چلو اب یہ بتاؤ، ایک نئی چیز آ گئی. یہ پیسے آئے کہاں سے؟ کراچی سے لیے نا پیسے، کراچی کے عوام کے ٹیکس، کراچی کے عوام سے حاصل شدہ محاصل ریونیو، اس پر 1 کروڑ اگر یہاں قیمتی جانوں کا اخلاف ہوا، وہ بیچارے اپنی جانوں سے چلے گئے، لوگوں کے پیارے چلے گئے. ایک فیملی کے 6 پوری فیملی دہلی کالونی میں، بیٹی کی شادی تھی وہ بھی خریداری کے لیے گئی، اس کی چھوٹی بہن بھی گئی، اس کے 2 بھائی بھی گئے، اس کے والد بھی گئے، اس کی والدہ بھی گئی. 6 افراد لقمہ اجل ہو گئے وہاں جا کے. اور تم انہیں 1 کروڑ 6 کروڑ روپے دو گے تو ان کی ایک بہن جو شادی شدہ ہے اسے آپ 6 کروڑ بے شک دے دیں، لیکن یہ 6 جانوں کے بدلے میں اربوں روپے کراچی تمہیں ہر سال 1000 ارب دیتا ہے. کراچی حکومت سندھ کو 1000 ارب روپے دیتا ہے ٹیکسوں میں سالانہ، اور مرکز سے تمہیں جو 2000 ارب روپے ملتے ہیں اس میں بھی کراچی کا حصہ کم از کم 1000 ارب روپے. تو یار 2000 ارب روپے تو تمہارے سالانہ بجٹ کے کراچی سے آتے ہیں، اور تم 1 کروڑ کی خیرات دے گے، تم اس کا ذکر بار بار کر رہے ہو، اسمبلی کے فلور پہ کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے. خاموشی سے دے دیتے یہ زیادہ اچھا تھا. صرف گل پلازا نے، کراچی بھول جائیں، صرف گل پلازا نے 25 سالوں میں جو وہاں پہ کاروبار کیا ہے، جو کسٹم ڈیوٹی کی مد میں، جو انکم ٹیکس کی مد میں، جو دوسرے ٹیکسز کی مد میں، وہ تقریباً اربوں میں بنتا ہے. 25 ارب روپے گل پلازا نے گزشتہ جب سے تمہاری حکمرانی ہے 18 سال جو ٹیکسز دیے ہیں، انکم پر، کسٹم ڈیوٹی پر جو سامان آتا ہے، وہ خود اربوں روپے بنتا ہے.
اور یہ کون سا احسان کیا 1-1 کروڑ روپیہ اگر جو شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کو دے کے کون سا تم نے ایسا کمال کر دیا؟ شرم آنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو خالد مقبول کی جانب سے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا گیا تھا ثانیہ گلقادہ کے حوالے سے، کیا رسپانس آیا؟ ایک طرف سے حکومت کی جو کوتاہیاں جو آپ لوگ بتا رہے ہیں وہ تو سب ایک اپنی جگہ، وفاق کا کیا کردار ہے یہاں پر؟ وفاق کی جب اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، اتنے لوگ لقمہ اجر بن جاتے ہیں، کوئی وفاق سے کوئی وزیر نہیں آیا یہاں پر پرسانہ حال کے لیے، یہاں پر کوئی بھی آگے بڑا اعلان نہیں کیا گیا. کراچی وہ جو وفاق کو سب سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا ہے، تو وفاق صاحب گلا نہیں کریں گے کہ ان کا کیا کردار ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال ٹاک شوز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا نا اس پہ تو ایک الگ پریس کانفرنس بنتی ہے، ہم کریں گے. اب تو مطلب یہ روزانہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ. ہاں ہماری توقع ہے وفاق سے، ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو اس پر بھی بات کریں گے. اب اس پریس کانفرنس کے جواب میں بھی اگر ابھی سے بیانات چل رہے ہیں تو بیچارے بلال بھٹو زرداری صاحب کو وہ بیانات دکھا دیے جائیں گے کہ فاروق ستار بھائی اور MQM اور خالد مقبول یہ سیاست یا مصطفیٰ کمال یہ سیاست کر رہے ہیں. یہ نہیں بتایا جائے گا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ٹھنڈے دل کے ساتھ بلال بھٹو زرداری صاحب ہماری اسمبلی کی تقریر سن لیں جو 20 جنوری کو ہم نے کی. اس کے بعد جو MQM کے رہنما نے یہاں پریس کانفرنس کی مجھ سے 2 روز پہلے، پھر میں نے 24 جنوری کو جو پریس کانفرنس کی، اور جو میں آج کر رہا ہوں، اگر یہ سن لے تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کی جڑیں کون کاٹ رہا ہے، بلال بھٹو زرداری کی. اور یہ سب گمراہ کن، یہ گمراہ یہی تو. ہاں کیا